نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام جن کی کوششوں اور ایفرٹس کے ساتھ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے اور 70ویں پارے کا آج سٹارٹ ہے. تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آج کلاس، اس کے لیے آپ سے معذرت کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو آواز سے بھی آ رہی ہوگی. پلیز کمنٹ کر کے بتا دیجیے اور ہم باقاعدہ سے 70ویں پارے کا سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ اور سوچا ہوا تھا میں نے تو کچھ سٹوری بتانی تھی لیکن انشاءاللہ چلیں کل بتائیں گے. آج ہم اپنا کلاس جو ہے ڈائریکٹ پارے کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں. پھر سے شوق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ پارا ہے اور اس میں کچھ خاص ایکسپلین کرنے والا بہت زیادہ نہیں ہے. اس پارے کو دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی رکوع نمبر 1 ہے اور آیات 1 to 10 ہے سورہ انبیاء. جی اقترب للناس حسابهم. جی اس میں حساب کتاب کا کچھ ذکر ہے اور خاص طور پر جب خواتین حساب کتاب آتے ہیں بات تو وہ تو کافی حساب کتاب ہر چیز میں ہے. تو اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے. پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو. جی انسان پہ بالکل جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں ایک انسان پہ مختلف وقت آتے ہیں اور کئی دفعہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت بھی آ رہے ہوتے ہیں اور موقع ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس انسان پلٹ جائے لیکن پھر بھی کئی لوگ نہیں پلٹتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہیں جیسے 2 انگلیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں. تو اب میں اور آپ سوچ لیں کہ قیامت کا کتنا کوئی قریب ہوگی. پھر جی آگے آیا مبارکہ 3 ہے تو اس میں کچھ کھیل تماشوں کا ذکر ہے کہ ان کے دل بالکل ہی غافل ہیں یعنی کہ بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں. ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو. یعنی کہ وہ تو بندہ جادو کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ اور ہر بات سچ ہے، فطرت پہ بالکل پوری اتر رہی ہے اور وہ اس کو جادو قرار دے رہے ہیں. تو گناہ اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے. پلیز جسٹ اے سیکنڈ. جی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بندہ بالکل ہی سٹبن ہو رہا ہے تو وہ بالکل گناہوں کے اثرات سے اتنا زیادہ جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی قبر اور آخرت بالکل ہی بھول گئے. اور اگر قرآن پاک آج میں اور آپ اگر دیکھیں تو قرآن پاک اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف برکت کے لیے سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی بالکل نہیں کوشش ہوتی کہ وہ قرآن کو سنیں یا اس پہ کوئی عمل کریں. اور اگر ان کو کہا بھی جائے کہ آ جائیں پلیز درس ہے تو اس میں کئی دفعہ لوگ تو اس بات کا جواب بھی نہیں دیتے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر کہا جائے کہ جی پارٹی آ جائیں تو سب آتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے آتے ہیں. تو یہ خیر میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ میں اور آپ کر کیا رہے ہیں. جی آگے آیا مبارکہ 4 ہے. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا، بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے اگلے پیغمبر لائے تھے. یعنی کہ خود ہی کنفیوز ہوئے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں کہ جن کو خواب آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں. ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا. اصل میں تعصب کی نگاہ سے جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز ویسی ہی نظر آتی ہے. جیسے کہ مثال ہے کہ اگر میں نے لال شیشوں والی اینک لگائی ہے، مجھے ہر چیز لال نظر آئے گی چاہے وہ اس کا کوئی بھی کلر ہو.
تو ایسے ہی جب تعصب کی نگاہ ہوتی ہے نا کہ میں نے پہلے سے ہی ایک چیز سیٹ کر لی، اب میں جو کچھ بھی سنوں گی اگر اس پہ اتری تو ٹھیک ہے، پورا اترا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ورنہ ریجیکٹ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہو رہا تھا جی۔ تو آگے ہے، ان میں سے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اب ایمان لائیں گے؟ تو اس سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے سچے کیے، انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا جی۔ اس میں لفظ آیا وَأَهْلَكْنَا مصرفین، اپنی جانوں سے اسراف۔ اسراف ایک ہوتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے پیسے کا اسراف، نہیں، یہ پیسے کا اسراف بھی اس میں آئے گا، جانوں کا اسراف بھی آئے گا۔ اللہ نے اگر مجھے آنکھیں، ہاتھ، پیر، ناک دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد بھی دیا ہے کہ اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے وہ استعمال کرو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل اللہ سے الٹ چیزوں پہ وہ چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہلاکت کر دیتا ہے جی۔ تو اب سیکھنے کی بات کیا ہے اس رکوع میں کہ غفلت ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جس سے انسان خود کو ہی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اور آج میری اور آپ کی غفلت کیا چل رہی ہے کہ بیٹھے ہیں اور بس صرف بیٹھے ہیں اور بس موبائل کو سکرول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غفلت والی چیز ہے جس کو کہ مجھے اور آپ کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ضرور قیامت ضرور بالضرور آئے گی اور وہ قریب ہی ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو علم والوں سے ضرور پوچھ لیں، ہر مسئلہ اس عالم سے پوچھا جائے جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ یہ نہیں کہ گھر میں اگر قاری صاحب بھی آ رہے ہیں تو ہم انہی سے مسئلے مسائل پوچھ لیں، وہ حافظ صاحب ہیں، وہ اسلام کے جو تفسیر وغیرہ اس کے ماہر نہیں ہیں، تو براہ مہربانی جس کا شعبہ ہے اسی سے سوال کریں تو بہتر ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کچھ لوگوں کے لیے عزت و بلندی کا باعث بنتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے۔ کن کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے؟ جو تعصب کی نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں، جو اس نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں کہ جو مجھے پہلے سمجھ آتا ہے، جو میرا فرقہ ہے بس وہی ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو بھی مجھے سمجھ آیا ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھ وہ میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا روز محشر؟ یہ انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ ان کے 5 کوسچنز ہیں، یہ اپنے دل پہ لکھ لیں کہ یہ کیا میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں گی، اس کے بغیر تو ہم آگے نہیں ہٹ سکیں گے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ فن میں کہاں گزاری؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، کیونکہ عمل تو ختم ہو گیا نا۔ اب آگے بچے ہیں، شاگرد ہیں، وہ عمل کریں نہ کریں وہ تو اب آپ کو نہیں پتا نا، وہ عمل کریں گے کیا کریں گے۔ بہرحال میرا اور آپ کا عمل فوت ہوتے وقت ختم ہو گیا، آگے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے جی۔ اب رکوع نمبر 2 ہے، آیات 11 to 29 ہیں جی۔ تو اس میں کچھ عذاب کے قصے ہیں اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی، ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، اپنے مکانات کی طرف جاؤ کہ تم سے سوال تو کر لو۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کر دیا۔ اللہم لا تجلنا منہم جی۔ اب یہ میں اور آپ سوچیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ واپس اپنے مکانات کی طرف لوٹ جاؤ، جن کو سجانے بنانے ہر وقت کرنے میں تم لگے ہوئے تھے۔ تم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، دیکھیں نا میں تو بڑا بزی ہوں، آپ کو اصل میں سمجھ نہیں نا اس بات کی، تو اللہ رحم کر دے۔ یہ تو قرآن دل میں یہی بات کہتے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو بڑے بزی لوگ ہوتے ہیں بھائی، ہمیں بڑا گھر کے کام کرنے ہیں، ابھی ہم کہاں سے فارغ ہیں اس وقت۔ صبح کہو تو صبح بھی ہمارے پاس بہت کام ہے، دوپہر ہے تو دوپہر کو بھی بڑے کام ہے، اور شام ہے تو شام کو تو پھر ظاہر ہے کام ہی کام ہے۔ تو باہر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جاؤ، لوٹ جاؤ انہی طرف، مکانات کی طرف لوٹ جاؤ۔
پھر اللہ استغفر اللہ ان کو، ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، استغفار، اور بجھی ہوئی بڑی آگ کر دیا۔ اللہ کا کس قدر اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ جو چیز میں نے ہی تمہیں سب کچھ دیا، تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کسی کسی بندے کو، میں تو یہی اس پہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی بندے کو آپ محبت کریں، وہ آپ سے محبت کرے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، رشتہ دار ہو، دوست ہو، اور آپ اس کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ وہ محبت سے آپ کو کہہ رہے ہو کہ جی آؤ میں نے تمہیں ایک بات کہنی ہے، اور آپ کہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہے تم صبح آؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہے دوپہر آؤ تو میں کہوں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، وہ کہے شام کو آ جاؤ، میں کہوں میرے پاس تب بھی ٹائم نہیں ہے، وہ کہے چلو پرسوں آ جاؤ، میں کہوں میرے پاس تب بھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ بندہ آپ سے کیا محبت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ بندہ نہیں ہے، اس لیے وہ شکر الحمدللہ وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہماری چیزیں بند نہیں کرتا، لیکن وہ اگنور ضرور کر دیتا ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اب پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان زمین بے مقصد نہیں ہے، تو اس کے بیچ میں رہنے والے لوگ کیسے بے مقصد ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیا صرف فلموں ڈراموں اور ان کی طرح میک اپ کرنے اور پارٹیاں اٹینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے مقصد بنایا اس دنیا میں، اور وہ مقصد کیا ہے جو کہ اب تک آپ مجھے اور آپ کو بہت کلیئر ہوگا کہ امت وسط، ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ جی، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتے۔ تم جو باتیں بناتے ہو تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ جی، اب اس میں ایک ورڈ یوز ہوا فَيَدْمَغُهُ، یعنی کہ دماغ کو استعمال کرو۔ دماغ ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو جتنا استعمال کرتے ہیں ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، آپ استعمال کرتے جائیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اس کو نہ استعمال کریں یہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دماغ کو استعمال کرو، یہ زنگ لگ جائے گا اس کو۔ ٹھیک ہے جی، اور اب آگے ہم آیا مبارکہ 19 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے اسی کا ہے، اسی اللہ کا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ جی اچھا جی، پچھلی والی آیا مبارکہ میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ انسان ٹرائنگل ہوتا ہے، جیسے جسم، دماغ اور روح۔ اگر جسم حاوی ہو تو انسان ہر وقت اپنے آپ کو سجاتا رہتا ہے، اگر دماغ حاوی ہو تو انسان ہر وقت کہتا ہے جی اس نے میرے ساتھ ون کیا، میں اس کا بھی ون کروں گا، ٹٹ فور ٹیٹ کروں گا، اس نے مجھے ایک گالی دی میں اس کو دو گالیاں دوں گا۔ لیکن اور اگر انسان کے اوپر روح اگر انسان اپنی روح کو فالو کرے کہ روح کے کیا تقاضے ہیں، روح کیا چاہتی ہے، تو پھر وہ سب کچھ سیٹل کر دیتی ہے، دماغ کو بھی اور جسم کو بھی اور دل کو بھی۔ ٹھیک ہے جی، اور دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ جی، اب آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہر بندہ، تھکاوٹ کی بات آئی ہے تو ہر بندہ تھکا ہوا ہے، کوئی سیر کر کے آئے یہ دیکھ لیں کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے، کوئی شاپنگ سے آئے تھکے ہوئے ہوں گے، ریسٹورنٹ سے آئے تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ تم میرا انرجی ڈرنک لو، یعنی کہ تسبیح، اور سب سے بہترین تسبیح کیا ہے؟ نماز اور قرآن۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کا کوشچن کا ایک طریقہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے ذہن جاگیں۔ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف پاک کے جو مشرک بیان کرتے ہیں، جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، لیکن سمجھنے کی لیے بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہنی بیز کے بارے میں پڑھا تھا سورہ نحل میں، تو اس میں بھی ایک کوئین ہوتی ہے، دو کوئینز نہیں ہو سکتی۔ اگر دو کوئینز ہوتی ہیں تو وہ جو کمزور کوئین ہوتی ہے اس کو وہ مار دیتی ہے، وہ ایک ہی کوئین ہوتی ہے اس میں۔ تو جب وہ ایک جانور ہے وہ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اتنے سارے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو احد ہے، اور احد میں نے شروع میں بتایا تھا کہ احد وہ ہوتا ہے جس ایک ہوتا ہے نا چیز، آپ ایک پلیٹ ہے اس کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، لیکن احد کیا ہے؟ اس کے دو ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ بس سنگل، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سب جواب دیں ہیں، اللہ تو میرے اور آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو بڑا ظلم، کئی کاموں پہ کوئی بات ہوگی، کوئی بری بات ہوگی، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ نہیں، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔
کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے، ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ ہم نے سورہ مریم میں پڑھ لیا کہ آسمان پھٹ جائے، انہوں نے بات کیسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا بات کر لی انہوں نے۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، اور وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے کہ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے کہ جن سے اللہ خوش ہو، وہ خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ جی اس میں کچھ شفاعت کی بات ہے، اللہ اس میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا کہ بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ تو آج ایک بہت ہی باطل عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کر دیں گے۔ سوچنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو کیا میں اس شفاعت کے قابل ہوں گی؟ میں گناہ پہ گناہ کیے جاؤں اور میں کہوں ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کر دیں گے، میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں گی اس شفاعت کے لیے؟ اگر تو ہوں گی تو یقیناً وہ ہماری کر دیں گے، لیکن اگر میں اس ایلیجبل ہی نہیں ہوں گی، ایک بچہ ہے جس نے بھی نرسری بھی نہیں پاس کی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی مجھے ایم اے میں داخلہ دلا دو، تو وہ ایلیجبل ہوگا؟ کوئی پرنسپل اس کو داخلہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو اگر پرنسپل نہیں داخلہ دے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ اتنا مس کانسیپٹ کر کے تمام مسلمان جو ہیں ہر گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں آیہ مبارکہ 29، ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو پکڑ ہی لینا ہے۔ جی تو اب آگے ہم چل رہے ہیں کہ جو دنیا کی ریس ہے نا، اس پہ چلیں، ضرور چلیں، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اپنی حدوں میں رہ کے چلیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ عبادت کے وقت دنیا کو دل سے نکال کے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور روزمرہ معاملات میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ اور اس میں بہت خوبصورت تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح کر لیں، استغفار کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات تو ٹاپ ہے نا تسبیحات کی۔ ساری کائنات اللہ کی تابعدار ہے، ہمیں بھی ہر معاملے میں صرف اللہ کی تابعداری کرنی ہے۔ اور اس ایک اور تسبیح بہت خوبصورت ہے، شکر، الحمدللہ، لیکن یہ بھی دل سے ہوگا، یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھنا شکر شکر شکر، تو وہ نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر 3 یہ آیات 30 to 41 ہیں، اور اس میں بھی بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جی ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی، شروع میں آسمان زمین ملے ہوئے تھے، پھر گیسز نکلیں اور زمین آسمان الگ ہو گئے، یہ سائنس کی باتیں ہیں، سائنس اس کو بگ بینگ تھیوری کہتی ہے۔ اور اب یہ تو سائنس نے اب کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر آیت اٹل ہے، یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی، سائنس چاہے بدل جائے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دی تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ جی دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے وہ ہمارے لیے بنائے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے۔ یہ اس کو نا کیلیں بھی کہا ہوگا قرآن پاک میں، کہ کیل ہے زمین کے، جیسے کیل ہم ٹھوک دیتے تو ایک چیز فکس ہو جاتی ہے، تو یہ پہاڑ بھی ایسے ہی ہیں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پہ دھیان نہیں دھرتے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی کہ ایک ایٹماسفیئر بنا دی۔ سائنٹیفک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم نہ بنایا ہوتا، جیسے کہ پچھلے بھی ہم نے پارے میں پڑھا تھا، تو چیزیں زمین سے ٹکرا رہی ہوتی۔ اللہ نے پورا ایک سسٹم بنا دیا جس کی وجہ سے ہم ایک سکون سے اس دنیا
دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کوئی ارد گرد کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، لیکن سسٹمز بہت بڑے بڑے ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں۔ ایک سولر سسٹم کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہم اس کی تو کبھی سٹڈیز کر ہی نہیں سکتے، ہم تو دیکھ کے ہی حیران رہ جائیں، شاید 50 زندگیاں بھی کم ہو ایک سولر سسٹم کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ضرورت ہے کہ آج کے بچے جو ہیں وہ سائنٹیفکلی ضرور سیکھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ ترقیاں ہوتی رہیں گی۔ وہی اللہ ہے جس نے رات و دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ جی، ہر سورج اور چاند، ابھی تو سائنس نے اب پتا کیا کہ ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے۔ آربٹ مطلب گول گول دائرے ہیں، اور وہ اپنے دائروں میں چل رہی ہیں چیزیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے گول دائرے نہ بنائے ہوتے اور بس ایویں میں چل رہے ہوتے تو پھر تو کبھی کوئی ٹکرا رہا ہوتا تو کبھی کوئی ٹکرا رہا ہوتا، نہیں، ہر چیز اپنے دائروں میں چل رہی ہے، اور قرآن پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ اگر مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی، اب یہ والے جو ہے نا کانسیپٹ کہ زندگی ایک بار ہی ہے، جتنی جینی ہے جی لو، یہ کانسیپٹ ادھر ختم ہوا۔ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے آگے پیشی ہونی ہے۔ تو یہ چیز نہیں کرنی کہ جی جو دل چاہے کرو، زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے نا، جو دل چاہے فیشن کرو، زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے۔ یولو، آج کل کے جو بچے تو ہیں نا وہ یولو کہتے ہیں، یو اونلی لیوز ونس۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، ہم نے پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے ہاں ہمارا سب کچھ کچا چٹھا جو ہے نا کھل کے سامنے آنا ہے۔ جو دل کی بات تھی نا، جو دل میں بھی ہم نے بولا نہیں لیکن حقارت میں جانا، وہ بھی اللہ کے سامنے کاؤنٹنگ ہو رہی، کیونکہ جانا تو صحیح نا، بولا نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھ تو لیا نا، تو ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو بھی تھام کے رکھیں۔ جی، آگے آیت نمبر 38 ہے، کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ آگے سورہ حج میں ہم نے ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے، اس لیے ابھی آگے میں کر رہی ہوں۔ قیامت کا منظر جو ہے وہ سورہ حج میں ہم ابھی آج ہی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی، تو آیت نمبر 41، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ہاتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے کھیل لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی کہ اگر آج میں اور آپ بھی سوچ لیں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر چینجز آ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ آئیں گے، تو پھر بھی لوگ آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو کبھی نہ کبھی بات کر دیں گے، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے مذاق اڑایا، باقی انبیاء کرام کا مذاق اڑایا تو میں اور آپ کون ہوں؟ ٹھیک ہے، لیکن اس راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ اور ہم نے کیا سیکھا اس رکوع سے کہ انسان فانی ہے، ہر ایک کو موت ہے، لیکن خواہشات جو ہے نا ہماری وہ لافانی ہے، ہر وقت حل میں مزید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی ہماری زندگی ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کہ ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ تو 1000 لوگوں کے آگے جھکنے سے نا وہ تمہیں بچا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان سب کا مالک ہے۔ جو ایک اللہ کے در کا نہیں بنتا وہ دنیا کے کئی خداؤں کے دروں پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی ہے، میرے بندے ایک آنسو نکال دو، ایک سجدہ کر دو، بس میں مان جاؤں گا۔ لیکن جو اس کے برعکس غیر اللہ، آپ جو مرضی کرتے رہیں، وہ کبھی مانیں گے ہی نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میرے بہاف پہ ان بندوں کو راضی کر دیں، اور اپنی کمزوری بھی بتا دیں کہ اللہ میاں میں بڑی کمزور ہوں اور بے وقوف بھی ہوں، بے عقل بھی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، مجھے بولنا بھی نہیں صحیح آتا، اللہ آپ ان کو راضی کر لیں، میرے اندر تو بڑی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال اس میں کافی سائنٹیفک باتیں تھیں جو کہ ہم انشاءاللہ کبھی اپنی آگے کلاس کریں گے تو اس میں ایک بات کریں گے، اور اس میں بڑے سارے کانسیپٹ ہیں جو کہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر سکوں۔
تو ہمیں ہمیں اس میں ہم نے سیکھا کیا ہے، جو بہت موٹی سی بات ہے، صرف دنیا بنانے میں لگے نہیں رہنا، بلکہ دنیا جس نے بنائی ہے نا اس کی طرف آنا، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی طرف جانا ہے، ہم نے لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو آزمائشیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوئے گا، لیکن دھیان کرنا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ موجود ہے۔ اور انسان انہی آیات میں تھا کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ جلد بازی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اینزائٹیز، ڈپریشن۔ تو اللہ کے وقت کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور ورنہ یہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے سوچا ہوا ہے۔ ہاں البتہ نیکیاں کرنے میں نے اور آپ نے جلدی کرنی ہے۔ اب ہم نے پیچھے ہی پڑھ لیا کہ اللہ کی نیکیوں کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے جی۔ اب رکوع نمبر 4 ہے، آیات 42 to 50 ہے، اور اس میں بھی مشرکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر ہے، اور آج میرے اور آپ کے لیے۔ ان سے پوچھیے کہ رحمان کے سوا دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ تو میں اور آپ تو نہیں اللہ کے ذکر سے پھرے ہوئے؟ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کوشچن کر لیا۔ اور آج سائنس بھی مانتی ہے کہ زمین پھیل رہی ہے۔ ابھی اگر میں اور آپ دیکھیں تو آج سے کوئی 50 سال پہلے بھی لاہور کیا تھا اور اب لاہور کیا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو جیسے دن اور رات کا معاملہ ہے، ایسے ہی انسان کا عروج اور زوال کا بھی معاملہ ہے۔ جوانی سے بڑھاپا، بہت کپڑے ہیں لیکن اب بڑھاپا آ گیا تو ویسے کپڑے پہن کے لگتا نہیں ہے انسان۔ پھر بہت کھانا ہے، پر اللہ رحم کرے شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض بن گئے تو وہ کھا نہیں سکتے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت بڑا گھر ہے پر لوگ کم ہو گئے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے بھی اچھے دیں، لباس بھی اچھے دیں، گھروں میں بچے بھی خوب اچھے دیں، اور اللہ کے فرمانبردار بچے دیں۔ کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر پہلے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا چھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ لیکن پھر فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاصل کریں گے، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں حساب کرنے والا، لیکن آج اللہ رحم کرے میں اور آپ لوگوں کے حساب کرنے میں بڑے تیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے تو ہم اپنے لیے بہترین وکیل بن جاتے ہیں، نہیں میرا مطلب نہیں تھا، نہیں میں ویسے کری تھی۔ اور اگر ایک اگلا بندہ کچھ اچھا کام کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے ہم ایک جج بن جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی جو میں کہہ نا وہی ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتا، میں تو دنیا بڑی دیکھی ہوئی، ہاں اس کا تو یہی مطلب تھا، ہاں وہ تو یہودی کا ایجنٹ ہی تھا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر چیز ترازو میں تلے گی تو ہر چیز ترازو میں تلے گی۔ اگر کسی کو حقیر جانا تھا تو وہ بھی ترازو میں تل جانا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والے نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، یعنی کہ تورات۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس سے منکر ہو؟ یعنی کہ اب ادھر تو میں اپنا نام ڈال دوں، اب آپ اپنا بے شک ڈالنے کا دل کر رہا تو ڈال دیں کہ سائرہ تم اب پھر بھی منکر ہو۔ اب تو قرآن پڑھ لو، اب تو سوچ لو، انشاءاللہ دنیا تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی، اور آخرت سنوارنے، جو بندہ آخرت سنوارتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو دنیا ضرور مل جاتی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے دنیا بھی ماشاءاللہ سے خوب کھل جاتی ہے۔ اچھا جی، اور قرآن پاک کی کچھ بہت کوالٹیز ہیں، جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں پہلے قرآن پڑھنے والے کو فرقان دیتا ہے، یعنی کہ عقل سمجھ دیتا ہے، جھوٹ اور جو سچ ہے اس کی عقل دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر ضیاء، یعنی کہ ضیاء ایک نام ہوتا ہے، ہم نے سنا ہی ہوگا، یہ ایک روشنی ہوتی ہے،
پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضیاء یعنی کہ روشنی دیتا ہے، پھر اس کا دل کھلتا ہے، یعنی کہ اب ہم پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی صدری، تو اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ جو ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں ہو جاتا ہے۔ پھر انسان قرآن کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس کے 4 سٹیجز آپ کو بیان کر دی گئے۔ پہلے حق و باطل تو سیکھیں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے۔ آپ ہر چیز کو ہی خریدتے جائیں، یعنی کہ مارکیٹ جائیں، آپ کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے گھر میں دیکھتے ہیں نا یہ چیز مجھے چاہیے، بڑا سوچ بچا کر کے، چاہے ایک 100 روپے کا ڈبہ بھی ہے تو وہ سوچ کے ہی لیتے ہیں، نہیں بھی مجھے بریانی مسالہ گھر میں پڑا ہے میں کیوں لوں اور۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے وہ کیا کسی سے بھی آپ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھے پڑھائے گا، جو بھی مجھے بتائے گا، کوئی بھی کتاب پڑھ لوں گی، نام نہیں لینا چاہتی میں کتابوں کے، مجھے ہدایت مل جائے گی؟ نہیں، ہدایت صرف قرآن اور سنت سے، اور وہ بندہ جو قرآن اور سنت کے مطابق بات کرے۔ ہاں جی، میں ایک بات بڑے عرصے سے کہی تھی کہ سنت کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، تو حدیثوں کے لیے آپ کو اسلام 360 کی ایک ایپ ہے، اپنی سارے اپنے موبائلز میں اس کو کر لیں ڈاؤن لوڈ۔ اس میں آپ کو کوئی بھی حدیث بتائے تو آپ نام سے یا نمبر سے حدیث تلاش کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، خود ریفرنس تلاش کریں۔ اور اگر وہ حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، میں ہی آپ کو کہوں کہ مثال ہے کہ جی آپ ایسے کریں 212 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ جا کے حدیث کو دیکھیں اس میں نہیں ہے، آپ کہیں نہیں سائرہ اس میں تو حدیث میں تو نہیں تھا، بتا مجھے میری بھی اصلاح کر دیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلط ہوں، انسان ہے، غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ جی، رکوع نمبر 5 آیات 51 to 75 ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں خاص نعمت کا ذکر ہے جو کہ رشد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد عطا کرے۔ رشد جیسے کہ راشد، ارشد، یہ سب ورڈز جو ہیں رشد سے بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ اب یہ پھر ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا، اس کو اب ایک طرح کی ریویژن ہے۔ سب نے جواب دیا ہم نے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے والدین بھی یہی کرتے تھے، وہ تو بھولے تھے، ان تک نہیں علم ابھی تک آیا تھا، لیکن آپ تک تو علم آ گیا نا، تو آپ اس کی ریسرچ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ اچھا جی، یہ قرآن کا ہے، قرآن پاک کہہ سکتا ہے، لیکن میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے والدین کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ وہ گمراہ تھے، کبھی بھی نہیں کہنا۔ بس اللہ تعالیٰ اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے، اور اگر زندہ ہیں تو محبت کے ساتھ اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا میں تو ایک بات کروں گا۔ یہ ہم سب کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت تھے خانہ کعبہ میں، اور انہوں نے سب کو توڑ دیا، اور پھر ایک جو بڑا والا تھا اس کو باقی رکھا، اور پھر کہا کہ اگر تم لوگوں کے بت ٹوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان بڑے والے بت سے پوچھ لو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ایک سٹوری کی طرح سنیں۔ سب نے آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ، اچھا یہ ہم نے سارا پڑھ لیا۔ آگے آیا مبارکہ 58، بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ یعنی کہ اب ایسے خدا بنائے ہوئے ہیں جن پر لوگ آ کے ظلم بھی کر رہے ہیں، مطلب اب اس میں تو اللہ رحم کرے ہنسی آ رہی ہے کہ ابھی تمہارے وہ کیسے خدا ہیں جن پر لوگ آ کے ظلم کر رہے ہیں، اور ان خداؤں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تب تو ان کو وہ جوان کہہ رہے تھے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ یہ وہی انداز ہے کہ لاؤ جی، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اب وہ ہمارے سامنے لاؤ
اور جیسے آج کل کے زمانے میں اللہ رحم کر دے اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے تو تب بھی کچھ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی گولی مار دی جائے گی، کوئی شریعت کی بات کرے گا، کوئی جہاد کی بات کرے گا، اس کو تو گولی مار دی جائے گی۔ اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے گڑھ میں بیٹھ کے یہ بات کر لی کہ ان کے بت توڑ دیے۔ تو مجھے اور آپ کو آج حکمت کے ساتھ برداشت کر بھی کرنا ہے لوگوں کی باتیں، اور لوگوں کو بریولی فیس بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ اچھا جی، اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیشی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے والتے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے، ان کو دل میں کچھ ہنسی بھی آ رہی ہوگی۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے، کہنے لگے واقعی ظالم تو ہی ہے۔ تو دلوں میں تو وہ قائل ہو گئے، یعنی کہ ہاں یہ تو بات ہے کہ وہ جو بڑا والا بت ہے، اگر وہ اتنا ہوتا ہمیں بیٹے دیتا، ہمیں کھانا دیتا، تو ابھی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو مارا کس نے، ان باقی سارے بتوں کو۔ دل میں مان گئے۔ اور اسی طرح ابو جہل بھی دل میں مان گیا تھا، لیکن وہی بات جو شروع میں کی تھی، تعصب کی اینک پہنی ہوئی تھی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جہالت کی اینک اس نے پہنی ہوئی تھی، ہر چیز جہالت کے اس پہ کرتا تھا، تولتا تھا، اس پہ پوری نہیں آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہدایت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک بہت ہی غیور مہمان ہوتی ہے، 1 سے 2 سے 3 دفعہ کھٹکھٹاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر تو سجدے کر لیں، پھر تو رو لیں، اللہ ہدایت دے دیں، تو پھر واپس اپنے موڈ سے ہی آئے گی۔ آپ سے یہی سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی کوئی نفیس مہمان ہو، وہ 1 دفعہ آپ کے گھر ہے، آپ اس سے برا سلوک کریں، وہ 2 دفعہ آپ کے گھر ہے، آپ کہیں نہ جاؤ بابا یہ کھانا پڑا کھاؤ، چلو جاؤ نکلو، تو وہ آپ کے پاس کبھی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ اس کی منتیں کرتے رہ جائیں گی نا تو وہ نہیں آئے گا۔ پھر شاید اللہ کا کوئی پیارا بندہ ہوگا تو وہ کہے گا چلو معاف کیا تو آ ہی جائے۔ تو یہی حال ہدایت کا بھی ہے۔ تو اللہ سے اور کچھ بھی نہ پورے رمضان میں مانگے تو ہدایت ہی مانگتے جائیں، اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں؟ اچھا جی، اب خود ہی بتا دیا۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ہی فطرت کے مطابق بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی ہو تو سمجھ جائے۔ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اگین اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بھئی بندہ پوچھے خدا تمہاری مدد کرے یا تم خدا کی مدد کرو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میں قرآن پڑھنا چھوڑوں گی، پڑھانا چھوڑوں گی، کوئی اور آ جائے گا، اس کو نہیں ضرورت۔ تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک اتنا بڑا سٹیپ تھا، وہ آگ میں گرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنی تیز آگ تھی اور وہ بھی ان کے والد ان میں ملے ہوئے تھے، کتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا کہ میرے والد میری بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور پھر وہ اتنی تیز آگ تھی کہ کئی دنوں میں جلائی گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اوپر اگر پرندہ بھی آتا تھا تو وہ بھونا جاتا تھا، اتنی تیز آگ تھی، تو کوئی قریب جا کے تو ان کو پھینک نہیں سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو منجینک سے باندھا تھا اور پھر اس سے ان کو پھینکا تھا، جیسے کہ آج کے سٹائل میں کوئی توپ وغیرہ کوئی ایسی چیز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس وقت بھی نہیں بچایا کہ بھئی آ گئے تو ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا، میں تو آپ کے لیے آپ تبلیغ کر رہا ہوں، میں نے کیا کچھ نہیں کیا تو آپ ہی مجھے آگ میں پھینک رہے؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کہیں بہت ہی مشکل پڑ گئی، مصیبت پڑ گئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب کیا کروں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیں۔ اس نے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی، لیکن شرط کیا ہے کہ خلوص ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ چلو ان جیسا تو میں اور آپ کر نہیں سکتے، تو ان کے کوئی 1% تو کریں کم سے کم۔ اور
پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ سلامتی. یعنی کہ کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ سلامتی کا لفظ نہ آتا تو آگ بہت ٹھنڈی ہو جاتی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلامتی، یعنی کہ روم ٹیمپریچر پہ ہو جا. گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا. وہ کیا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے ہوتا کوئی کتنا بھی آپ کا برا چاہ جائے، لیکن اگر آپ پرخلوص ہیں، آپ یکسو ہیں، آپ اللہ کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، کوئی آپ کا برا نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے. اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، آیا مبارکہ 71. اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا، یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیٹے پوتے اور آگے بچوں کی خوشخبریاں بھی ملی. اور نہ صرف وہ نبی بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں. ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی تلقین کی. اب وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھا ہر جگہ، ہر نبی نے نماز پڑھو زکوٰۃ دو. نماز جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ایک عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ جاتے ہیں. جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا دل اللہ کے لیے بھی کھل جاتا ہے اور بندوں کے لیے بھی کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل کھل جائے. یہ دورہ قرآن جو ہے کہ ایپیٹائزر ہے. جیسے کھانے سے پہلے انسان کچھ سیلڈ کھاتا ہے پھر اس کو بھوک بڑھتی ہے، تو دورہ قرآن سے اللہ کرے کہ میری اور آپ کی بھوک بڑھے اور ہمیں انشاءاللہ آئندہ کے سال میں پورا قرآن پاک تفصیل سے پڑھنے کی توفیق دے. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے بھی وہ بدترین گناہ گار. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ نیک بندوں میں سے تھا. اب کوئی پوچھے کہ لوط علیہ السلام جو کام کرتے جا رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کتنی سیلری دے رہے تھے؟ کتنے فگر سیلری تھی ان کی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگوں کے تانے ڈانٹے، ہنسی مذاق. تو اللہ کی راہ میں یہ اگر انبیاء کرام کو یہ چیزیں ہوئی تھی تو میں اور آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں، لوگ آ کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ نہیں، آپ اللہ کا کام کرنا شروع کریں تو پھر آپ لوگوں کے رویے دیکھیں. میں ہمیشہ ایک سوچتی ہوں، ایک مثال ہے کہ اگر لڑکی کہے کہ میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا مجھے، تو باقاعدہ پارٹیز تھرو ہوتی ہیں، بڑا لوگ آ کے مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، واہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا. چلو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں لمس میں ایڈمیشن مل گیا، تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آ کے مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر ایک بچی کہے جی میں اب ایک دورہ قرآن کرنے لگی ہوں، یا میں ایک قرآن کا کورس اٹینڈ کرنے لگی ہوں جو کہ 3 سال کا ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگ فوراً پوچھیں گے کیا تم آر یو سیریس؟ بھئی ابھی بڑا عمر پڑی ہے تمہاری. کوئی اس کو مبارک دینے کی بجائے اس کو پیچھے لڑکانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رکھے اور ہمیں جمائے رکھے. جی اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں. اور اس رکوع سے ہم نے کیا کچھ سیکھا کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پہ حکموں پہ کبھی بھی سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی، اللہ کا حکم ماننا ہے جی. اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کا حکم مانتی ہے. ادھر آگ نے اللہ کا حکم مانا، تو میں اور آپ کیا آگ سے چھوٹے ہیں؟ اتنے بھی کم ذہن ہیں؟ تو خالق کی بات جو ہے وہ ہر آسمان زمین چاند سورج مان رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی باتیں ماننی ہیں اور بصیرت و دانش مندی کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنا ہے. تبلیغ کرتے وقت لوگوں کی انا کو ضمیر کو جگانا ہے، دلائل سے لوگوں کو قائل کرنا ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت کے دلائل سے لوگوں کو قائل کرنا ہے. جی رکوع نمبر 6 ہے، آیات 76 to 93 ہیں. صبر کرنے والوں کی بات ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتا ہے. نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی. ہم نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس سے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. جی یہ نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پہلے پڑھ لیا. ادھر لکھا ہوا کرب العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کو نوح علیہ السلام کو جو گناہ گار لوگ ان کے ارد گرد تھے ان سے نجات دے دی جو ان کو ہر وقت تنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی سوسائٹی میں ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبھی بھی نہ رکھے جہاں پہ کبیرہ گناہ کھلے عام ہو رہے ہوں. تو ایسی جگہ پہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ جی توحید پہ آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کی بات ہوگی. تو وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم اتنی بڑے کسی آزمائش کے قابل نہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اللہم لا تجعلنا منہم. آج انسانیت کس چیز پہ ڈبوئی ہوئی ہے؟ آج انسانیت دنیا کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے. جاگنا ہے، ہم سب نے جاگنا ہے، اور ہم سب نے ایک بات سیکھنی ہے کہ حکمت، ہر چیز حکمت سے ہوتی ہے. تو علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ 1 کلو عقل استعمال کرنے کے لیے 1 ٹن حکمت چاہیے. 1 ٹن حکمت، یہ علماء کرام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم بھی دے اور حکمت بھی عطا کریں. اور داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے جو تھے وہ بڑی خوبصورت باتیں، ایسے ایسے میسمرائزنگ لگتا ہے کہ کیسے پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے. بڑا ہی کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سنائے وہ تسبیحات کیسی ہوتی ہیں. تو خیر بہر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جائیں گے تو ہماری سب خواہشیں پوری ہوں گی، تو ادھر یہ بھی خواہش انشاءاللہ پوری کریں گے. جی آیا مبارکہ 80 ہے. ہم نے اسے تمہاری لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانی سکھائی گئی تھی. پرانے زمانے میں زرہ پہنتے تھے اور لڑائی لڑتے تھے تاکہ اگر تلوار آ جائے تو وہ اندر سینے میں نہ لگے تلوار، وہ زرہ کو لگ کے ٹوٹ جاتی تھی تلوار. تو یعنی کہ زرہ بنانی سکھائی. تو آج بھی امن دنیا میں تب قائم ہوگا جب حکمران جو ہیں وہ دیندار بھی ہوں گے. اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ جو جو الیکشن میں کھڑا ہوگا نا اس نے پہلے قرآن اور سنت یہ تفصیل سے پڑھا ہوگا وہی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاکستان کی زندگی بدل جائے گی. ہم نے تندو تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان سے اس کی زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی. ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے. اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے. اچھا جی، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بات آ رہی، پیچھے ہم نے بس پڑھ لیا، لیکن ان کو لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ وہ جادو کرتے تھے. تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ الزام بھی دھو دیا کہ وہ جادو نہیں کرتے تھے. وہ ان کے انڈر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کی تھی، تو جن بھی ان کے انڈر تھے. تو جادو وادو والا کوئی سین نہیں تھا. ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بے مثال دعا ہے. اگر آج بھی کوئی بیمار ہے تو یہ پڑھے اور اس دعا کو بہت ہی دل سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ میاں صحت دیں گے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری ٹھیک کر دیں. ایک ادب بھی سیکھے ہم اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت اور پیارے انبیاء کرام ہیں ان کو بھی یہ بات سکھا دی کہ ایسے دعا کرو، اور ہمیں ان کے ذریعے سکھا دیا کہ بہت ہم تو منہ کھول کھول کے اللہ میاں ہمیں یہ بھی، اللہ میاں ہمیں یہ بھی. مانگنا تو ضروری ہے لیکن ایک دعا کا ادب کرینہ بھی ہے جو کہ ہم نے اس دعا سے سیکھ لیا. آگے اللہ تعالیٰ کا کمنٹ سنیے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو.
جی اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کا صبر، ان کو اسکن کی بیماری ہو گئی تھی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کے بچے سارے ختم ہو گئے تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، جانور مویشی سب ختم ہو گئے، صرف ایک بیگم رہ گئی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا کہا تھا کہ کچھ ایسی بات کی تھی جس سے ان کا دل بڑا دکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ فوارے نکال دیے تھے اور وہ صاف ستھرے ہو گئے تھے، پھر ان کے لیے سب چیزیں اور آ گئی تھیں، اور بلکہ غالباً یہ وہی نبی ہیں جن پہ سونے کی ٹڈیاں بھی برسی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری اپنی مہربانیاں بھی کرتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اچھا جی، پھر پیغمبروں کی ذکر آ گیا۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ بہت ہی خوبصورت آیا مبارکہ جسے کہ عام طور پہ آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے 3 چیزیں کی، یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، بلکہ انہوں نے ایک طریقے سے دعا کی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، اور پھر کیا میں ظالم ہوں، یعنی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف کیا۔ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات سنیں کہ یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں کتنے لوگ تھے، اکیلے تھے نا، اور انہوں نے اکیلے بیٹھ کے پڑھا۔ تو آج کی بڑی ہی غلط ایک بات ہو گئی، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، ٹبس کے اندر پانی رکھ کے کر جی گرم ہوتا ہے، جی یہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی کوئی دلیل کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بالکل یکسو ہو کے مانگیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ کہنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ ابھی مانگ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ جس کی بھی جتنی بھی مشکلات ہیں سب اپنی رحمت سے حل کر دیں۔ اور اس میں ایک اور بھی پارٹ ہے کہ اگر جو ہے یہ کہہ دیتے جلدی جلدی میں، چلو خیر وہ تو نبی تھے وہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر میں اور آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، دہی بلوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بیکار لی جا رہی ہے آپ سے بٹھا کے، 4 گھنٹے تو پڑھیں تو پھر آپ کو کھانا دیا جائے گا نا، ایسے تھوڑی نا آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ تو وہ جو پڑھ رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈریسز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہوتی ہیں، اور اس دوران اگر کسی نے کہہ دیا، کنتو کا تو مطلب ہوتا ہے میں، اب کنتا کا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو ظالم کہہ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ آپ کی محفل کس کام کی رہ گئی، جس میں ہم نے لوگوں کو جمع کر کر کے، چیزیں کھلا کھلا کے، کر کے، ان سے پڑھوا کے، تو جو اللہ تعالیٰ کا ایسنس ہے نا دعاؤں کا، وہ دیکھیں، نہ کہ اس کو بیکار سمجھ کے، مزدوری سمجھ کے، لوگوں سے بھی مزدوری کرائیں، خود بھی مزدوری کر رہے ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے نا کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا پتا آپ 1 دفعہ بھی کہیں، 2 دفعہ بھی کہیں، لیکن پیچھے اخلاص کتنا ہے میرا، میں پھر وہی کام تو نہیں کر رہی جو اللہ کو برے لگتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کا ہم نے پیچھے واقعہ پڑھ لیا تھا کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے وہ سمجھے تھے کہ قوم کو ہدایت نہیں ملنی تو میں ادھر سے چلا جاتا ہوں، اور نبی جو ہیں وہ ہر کام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتے، اللہ کے آرڈر کے بغیر نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کے آرڈر کے بغیر چلے گئے تھے، تو یہ کام ہوا تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ تو میں اور آپ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے آرڈرز کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے، اچھا کبھی کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، اللہ اتنا بھی نہیں اسلام سخت، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کیا کمنٹ ہے اس پہ، دعا پہ، جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی جواب آئے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ جی تو
آگے آیا مبارکہ 89 ہے، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ بھی دعا مانگ لیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ پارا۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ کریم جتنی بھی بچیوں کی گود بھری نہیں ہے ان کے بھی گود بھر دیں، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسے ہی صحت مند اور تندرست اور اچھے بچے عطا فرمائے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر، خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یعنی کہ اس میں ہم نے بہت کچھ اس آیا مبارکہ میں دیکھا کہ ان کی دعا قبول کیسے ہوئی، کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، یہ لوگ خشیت الہی میں جلدی کرتے تھے۔ اب ایک بات کیا ہے کہ ان کو لالچ ہوتا تھا، اور اللہ کو لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک انسان جو سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، اس کے پیر گرد آلود ہیں اور خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس نے جو پہنا وہ حرام، کھایا وہ حرام، تو اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ اب تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگیوں سے حرام نکالنا ہے۔ یہ جو سارے پیغمبر تھے یہ حلال حرام کے لیے بہت زیادہ دھیان کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ 91 آیا مبارکہ سورہ الانبیاء، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ جی یہ کون ہوں گے؟ یہ کس کا ذکر ہوگا؟ جو بھی ہم نے کہا، ایک والدہ تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی تھی ان کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آج میں اور آپ اس فرقہ بندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں، آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے نا تو کہیں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لوگوں تم حنفی ہو، لوگوں تم مالکی ہو، لوگوں تم شافعی ہو، لوگوں تم پنجابی ہو، لوگوں تم سندھی ہو، کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم جہاں جائیں کوئی آپ کو کہے کہ آپ کا کیا فرقہ ہے تو آپ کہیں مسلمان فرقہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فرقہ تھا، میرا وہی فرقہ ہے، تاکہ بچ جائیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس کے لیے وعید ہے فرقے نہیں بنانے۔ جی میرے اور آپ کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ شر سے بھی خیر کا کام لے لیتا ہے۔ تو آپ یہ بھی سوچیں کہ جب انسان خیر والا انسان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کتنے کتنے کام لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ خیر سے ہی تو بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے دلوں میں ایک بات آئی کہ میں نے قرآن سننا ہے، تو آپ کے دلوں میں خیر ہے، اب آپ سے تو اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ کام لے سکتا ہے۔ ہاں بس یہ کہ میرا اور آپ کا ارادہ ہو، وقت نکالنے کا ارادہ ہو، اپنی کچھ خواہشات کی کو قربانی دینے کا وعدہ ہو اللہ تعالیٰ سے، کچھ ہمیں دنیا کو مختصر کرنے کا وعدہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لیں گے۔ جی ایوب علیہ السلام نے دعا کیسے کی تھی کہ تکلیف کی نسبت اپنی طرف کر دی اور رحم اللہ کی طرف سے مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف ہے اور رحم آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمیں اور کیا کیا سیکھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نیکیوں میں بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بیماریوں پہ صبر کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے حالات ہوں ویسے ویسے اپنے رویے رکھنے، یہ نہیں کہ جی میں تو بیمار ہوگی تو مجھ سے تو کام نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پہ صبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ نواز دیا تھا۔ تو اب صحیح بخاری 2896 ایک حدیث مبارکہ ہے، تم لوگ صرف اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو، اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ تو گھر میں کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑے ہیں، تو ان سے بہت محبت کریں۔ کوئی بہت کھانس رہے ہیں، کوئی چل نہیں سک رہے، کسی کی ہڈیاں میں بہت درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیں کہ انہی کی وجہ سے آپ کو رزق دیا ہے۔ جی تو بہرحال بہت کچھ سیکھنے والا تھا اس میں۔
اب آگے ہم چلتے ہیں، رکوع نمبر 7 ہے، آیات 94 to 112 ہے، اور ہم اس پہ سیکھیں گے کہ اچھے اعمال کیا کرنے کی کیا بات ہوتی ہے۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ اعمال لکھ لی ہیں۔ اور اعمال صالح کیا ہوتے ہیں؟ ارادہ، سب سے پہلے ارادہ، پھر اس کے بعد یہ عمل کیسے ہوگا، یعنی کہ عمل کو ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں کم از کم بھی شریعت اور سنت کا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ اگر میں نے کیک بنانا ہے اور میں کیک کی جگہ نہاری کے انگریڈینٹس اوون میں رکھ دوں اور میں کہوں جی میرا کیک بن جائے، تو بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا نا۔ میں دعائیں بھی کرتی رہوں تو کبھی بھی نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ میں نے کیک کے انگریڈینٹس نہیں ڈالے تھے۔ اس لیے اعمال صالح کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ قرآن اور سنت۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کفار کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کہ قیامت، کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعہ ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اللہم لا تجلنا منہم، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے جی۔ اور وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ، وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے جی۔ یعنی کہ ایک دوسرے کو لان تان، جھگڑے بازیاں، کہ تم نے غلط لیڈر، تم نے مجھے کیوں کہا، لیڈرز کہہ رہے ہو کہ تم لوگ میرے پیچھے کیوں چلے، ایسی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے شور سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے، میں تو یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرتی ہوں، اللہ میاں آپ کا کوئی وی آئی پی کلوئر ہوگا نا تو پلیز ہمیں اپنی رحمت سے اس میں لے جانا پلیز۔ ایسا تو آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، معاف کر دیں ہمیں۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو، انشاءاللہ کنتم توعدون۔ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی کہ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے جو وعدے مل رہے تھے، یعنی کہ وہ ہر وقت وہ کام کر رہے تھے، یعنی کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو وعدے اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیں کہ یاد تھے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا کیا وعدے کیے تھے۔ تو اللہ وہ ادھر فرشتے کہہ رہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے نا یہ وہی دن ہے۔ تو اگر ایک بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیا پتا چلے گا کون سا وعدہ تھا، کیسا وعدہ تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ اور البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ اچھا یہ تو دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں آیات، آگے کون سی آیت مبارکہ تھی؟ ہاں، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جی۔ سنت کے مطابق جو بندہ کام کرتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ بندہ، مثال ہے کہ آپ کو وہ مٹی لگتا ہے نا وہ سونا بن جائے گا، آج وہ سنت کے مطابق شروع کر لے کام کرنا، سونا بن جائے گا۔ آپ کہیں آپ کے منہ سے نکلے گا یہ تو بندہ سننا ہے۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بیٹھ کے پانی پیو، چھوٹی چھوٹی سنتوں سے کام سٹارٹ لیں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم سر تاج جھکاتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پہ خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، البتہ یعنی کہ قیامت کا، البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچانا ہو۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو جی۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو انبیاء کرام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان قوموں سے سیکھنے والا بنا لیں۔
عبرت لینے والا بنا لیں. جی ہمیں عام کاموں کو بھی جنت پہ جانے کا ذریعہ بنانا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ عورت ایک ہے وہ کھانا پکائے گی، تو اگر وہ وضو میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اور وہ یہ اس نیت سے کھانا پکا رہی ہے کہ میرے بچے ان کو سکون ملے گا، وہ نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ان کے دلوں میں خیر ہوگی، وہ اللہ کا کام کریں گے، تو وہ کام بھی عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو عام کاموں کو بھی عبادت کے طور پہ بنا سکتے ہیں یہ، لیکن میرے اور آپ کے دل کا ارادہ ہی ہے. جی اب میرا آپ کے سیکھنے کی کیا بات ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی ہے، توحید پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہنا ہے. جی سورہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے یہ آئی تھی. بہرحال اس سے ہمارے عمل کا کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بات کرتے ہیں. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم. جی ادھر جو ہے کچھ قیامت کا ذکر ہے، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جی جب قیامت کا ذکر آیا تو اتقوا کا مطلب ہو گیا اللہ کے غضب سے ڈرو. اسات جو ہوتے ہیں گھڑی کو کہتے ہیں، ویسے ادھر قیامت کا مطلب ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور زمین الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی. اوہو اس آگے ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جی دودھ پینے والی، اب آپ میں اور آپ سوچیں کہ دودھ پیتا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے ایک ماں کو، وہ اس کو وہ بھول جائے گا. کسی کو حمل ہوگا تو وہ گر جائے گا. اور سکارا کا لفظ ادھر آیا ہے کہ لوگ لگے گا کہ نشے میں ہیں، لیکن وہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہوں، بالکل پاگل جیسے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے خیر کی دعا مانگیں. بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. جی یعنی کہ بے علمی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اس میں دیکھیں باقاعدہ ذکر ہے کہ علم ہے نہیں. آج بھی بہت سے لوگ بغیر پڑھے کیا پڑھائی کی ہے، یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، بس یہ پڑھائی ہے. الحمد سے ون ناس تک ایک استاد کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، ٹیسٹ دیں، پھر بات کریں تو بات ہے. عمل سے دور ہو جاتے ہیں اور بحثوں میں لگے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بحثوں سے بچائے. اور میرے اور آپ کی سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے اس کی بحث میں نہیں پڑھنا، بلکہ اس بات سے سائڈ پہ ہو جائیں. لوگ تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں. ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کے حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے جی اب یہ جو ہے ماشاءاللہ سے پوری ایک جو ہے نا ایمبریولوجی، بایولوجی کا ایک سبجیکٹ ہے. بایولوجی وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں انسانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اس کی آگے سے پوری قسمیں آ جاتی ہیں، پلانٹس. لیکن ایمبریولوجی جو ہے وہ بچہ، چھوٹا بچہ کیسے بنا، آگے بڑھا، کیا ہوا، یہ وہ ہے. یہ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی کہہ لو کہ 80-90 سال پہلے سائنس نے ایجاد کیا کہ ہاں بچہ کیسے بنا. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بچے کا بننے کا 1450 سال پہلے بتا دیا. یہ ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی 6594، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ہے کہ نطفہ پانی 40 روز کے بعد علاقتن گاڑھا خون، اس میں لفظ یوز ہوئے علاقتن، گاڑھا خون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر مخلقات، پھر لوتھڑے سے واضح شکل بن جاتی ہے. یعنی کہ 1450 سال پہلے، اور آج سائنس 80 سال 90 سال پہلے کہہ رہی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج بھی ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں، لوگ ہیں جو کہ سائنسدان ہیں، وہ ان فیلڈز میں آئیں اور اس پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ قرآن میں اور بھی بہت چیزیں جو کہ ابھی تک پروف نہیں ہوئی.
ان کی بھی ریسرچ ضروری ہے، یہ بچوں کا کام ہے کہ وہ ان پہ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ غیر مخلقہ، یعنی کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کا حمل گر جاتا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہ اچھا اس میں تو ذکر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نارمل سی ایج میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ارذل العمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس میں ایک ورڈ ہے اشدکم، یعنی کہ یہ وہ کون سی عمر ہے؟ یہ 30 سے 40 سال کی عمر ہے جس پہ انسان پیک پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ارذل العمر ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ کوئی 80 سے اوپر کی ایج ہوگی، اس میں انسان کو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ مل جاتا ہے۔ جیسے بڑے بھی بچوں جیسے ہو جاتے ہیں، بچے روتے ہیں، بڑے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ اس ایج سے سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، سب کو اپنا محتاج رکھے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جی قیامت سچ ہے، اور ہم سب نے وعدہ الست پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا یس اللہ تعالیٰ جی، میں نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، کروڑوں سال پہلے، پتہ نہیں کب کہا تھا، مطلب ہمیں ٹائم کا نہیں پتا۔ تو جیسے ہم نے تب کہا تھا ویسے ہی ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور جسم کے ساتھ تو انسان مر سکتا ہے، پر روح کبھی نہیں مرتی۔ روح ہمارا یقین ہے کہ وہ برزخ میں چلی جاتی ہے، اور برزخ میں بھی 2 جگہیں ہیں، ایک علیجین اور ایک سجین۔ علیجین میں جو ہوتی ہیں وہ نیک روحیں ہوتی ہیں، اور ادھر جو ہے سجین میں بد روحیں ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، پھر زمین والوں کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ خیر لمبی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ جیسے کہ ہمیں انشاءاللہ نامہ اعمال بھی ملیں گے، تو دنیا میں بھی دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے نا رجسٹر، کوئی بھی رجسٹر گم جائے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے رجسٹر گم جائے؟ وہ لوگ جن کے رجسٹر میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بچے ہیں، میں نے بھی بچپن میں بڑی یہ دعائیں کی، اللہ میرا پیپر گم جائے، کیونکہ بہت ہی برا پیپر دیا ہوا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں گما۔ تو خیر بہرحال یہ ادھر تو سیکھنے کی بات ہے کہ جن کے اعمال میں گڑبڑ ہے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ان کے اعمال نامے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو بہرحال لیکن اللہ کے ہاں کون اس کو کر سکتا ہے چیلنج؟ جی بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر ان کے بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور تکبر سے گردن موڑ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جی ہم نے کیا اس رکوع میں سیکھا؟ اپنی خواہشات کی پیروی میں اللہ کے فیصلوں کو نظر انداز نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے صرف اچھے حال میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بھی راضی رہنا ہے۔ رضیت باللہ ربم، صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، یہ اپنی لازمی یہ دعا پڑھنی ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیات 11 to 22 ہے، اور اس میں کچھ کناروں پہ چلنے والوں کی بات آئے گی، جو کہ کناروں پہ چلنے والے ڈوب جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ جی کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، یعنی کہ بالکل ہی نا اپنے آپ کو سیف ہینڈ میں رکھنا، اچھا اتنا ہوگا تو ٹھیک ہے، باقی تھوڑا سا آگے نہیں، اب میری اتنی کہاں ہمت ہے، نہیں میں تو نہیں آگے اتنا کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کناروں پہ کھڑی ہوئی ہو۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ جب ہم سینڈوچ بناتے ہیں تو ہم ان کی جو ہیں وہ کنارے کاٹ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سخت ہوتے ہیں۔ اگر ہم سخت کناروں والے سینڈوچ رکھیں تو اکثر لوگ نہیں کھاتے۔ تو آپ جب صرف کنارے کھا رہے ہوں گے نا تو آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا۔ پیزا کا بھی مثال ہے کہ آپ جب وہ اس کا صرف کنارہ کھائیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو بالکل مزے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ اندر سے کھائیں گے تو اکثر لوگ ڈیمانڈ ہی بیچ والا پیس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مزے کا لگتا ہے۔ تو دین کے اندر چلے جائیں، بالکل ایسے اندر چلے جائیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا ادخلوا کہ فی السلم کافہ،
پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ بس کبھی کچھ پک اینڈ چوز نہیں کرنا. یہ بوفے پروگرام تو نہیں لگا ہوا نا کہ آپ نے نہاری کھا لی تو پائے چھوڑ دیے, وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے. نہیں, آپ نے جب دین میں آئے ہیں آپ کو سارا کا سارا لینا ہے انشاءاللہ, اور اپنے آپ کو نقصان والوں میں نہیں رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ کھلا نقصان ہے. جی, اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع, یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی, یعنی کہ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں کر سکتے. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اور آپ کو بھی جنت الفردوس دے, ہمارے والدین کو, سب کو. جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا, وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے. پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. اور ہم نے اس طرح قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. جی, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. دنیا ہمیں کتنی ملے گی یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, لیکن آخرت آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں. ہم اس کو بنا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں, یہ ہم نے خود سیٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے گولز میں آخرت کا گول ضرور سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین, ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, مجھے اور تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور, اور بہت سے انسان بھی, ہاں بہت سے بھی وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے. جسے رب ذلیل کر دے سے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت عطا فرمائے. جی, آیات آفاقی ہیں, ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بہت سے جب مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں, تسبیح کر رہی ہیں, تو میں اور آپ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں جھک رہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے, پس کفار کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے, اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. استغفر اللہ. ہمیں یہ تو سوچ کے اور دیکھ کے بھی عجیب سا لگ رہا ہے. تو اللہ نہ کرے جس کے ہاتھ ہوگا, جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں کھالیں گلا دی جائیں گی. آج آپ ذرا گوشت گلائیں نا تو دیکھیں پھر وہ پہلے کیسا تھا اور بعد میں کیسا تھا. آج ضرور دیکھے گا اس کو. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں, یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے. جلنے کا عذاب چکھو. دنیا کی چھوٹی سی لذت کے لیے ہم اپنی کروڑوں نہیں لمٹ لیس زندگی, جو ان لمیٹڈ زندگی ہے, اس کا سودا کر رہے ہیں. تو ان لمیٹڈ زندگی کے لیے آج کی 60-70 سال کی زندگی دو پہ لگائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی, ہمیں اس سے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جنت پانے کے لیے ہدایت کے راستے سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ اور میں ہدایت کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اور میں جنت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کنارے پہ رہنے والوں کو دین مشکل لگتا ہے, دین کو مکمل اپنانے والا دین کا ہی ہو جاتا ہے. اور ایسا پھر سر دھنتا ہے وہ بندہ کہ کاش میرے ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلے یہ کتنی مزیدار چیز ہے. اس کی مثال میں ہمیشہ ایک دیتی ہوں کہ جیسے بچے میرے چھوٹے تھے تو وہ چاکلیٹ کیک نہیں کھا رہے تھے, تو میں نے نا زبردستی ان کے منہ میں ڈال دیا. نہیں نو نو, بہت چھوٹے تھے, لیکن جب انہوں نے کھایا تو ان کو اتنا مزے کا لگا, انہوں نے پورا پیس کھا لیا. تو ایسے ہی دین کے احکامات ہیں, پہلے لگتا ہے کہ بڑے مشکل ہیں. میں اپنی بات کروں گی کہ میں ہمیشہ کہتی تھی میں نقاب نہیں پہن سکتی, مجھے تو سانس کی بڑا پرابلم ہے. میں ہمیشہ یہ کہہ دیتی تھی. اللہ کی طرف سے ہوا کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی دل میں ڈالی بات اور نقاب کرنا شروع کیا. تو جب نقاب کیا تو اتنا دل کو سکون آیا کہ میرے یہ الفاظ ہیں, یہ بڑی حد ہے, وہ 8 انچ کا نقاب ہوتا ہے, یہ 8 انچ کا نقاب میرے منہ پر آیا ہے اور میرے دل میں ان لمیٹڈ سکون آیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, مجھے ابھی بھی نہیں پتا یہ کیا ہے, بس اتنا پتا ہے کہ میرے دل کو بہت سکون آیا ہے. اور میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائے نا, لیکن یہ بات ہے کہ کروڑوں ڈالر کے سامنے نا وہ ایک نقاب میرا بھاری ہے.
مجھے یہ جو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، شکر الحمدللہ، مجھے جو جتنی اس سے چاشنی ملی، جو مجھے زندگی میں سکون ملا. اللہ ہماری بیٹیوں کو سب کی دے. جی رکوع نمبر 3 ہے، آیات 23 to 25 ہے. اس میں اچھے کال کی بات ہے. ایمان والوں نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے آ رہی ہوں گی. تو ہم نے کر لی نہیں اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے یہ آیت پھر سے، مطلب اس طرح کی بھی آیت پیچھے تھی. جی نہریں نہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. لیکن جی اب میں اور آپ جو خواتین سن رہی ہیں، ہمیں تو کتنا مزہ آیا سن کے کہ سچے موتی کے کنگن پہنیں گے اور ساتھ میں پیور. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بازار میں پیور کا جو سوٹ ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 15 سے 18 یا 20 ہزار کا پیور کا سوٹ ہے. تو اور پھر اگر اس کے اوپر آپ کچھ تھوڑا بہت کام بھی کروا لیں تو وہ 50 پہ جاتا ہے. اور ہر بندے کی تو یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگا سوٹ بنائے، یا پھر پرائرٹیز بھی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس پیسے بھی ہیں تو پرائرٹیز بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آج اگر آپ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہیں تو جنت میں تو آپ کو وہ ملے گا. اور وہ دنیا کی تھوڑی ریشم ہوگی، وہ دنیا کی تھوڑی ریشم ہوگی، تو جنت کی ریشم ہوگی. ہماری تو سوچ سے بھی باہر ہوگا. وہ کلر سوچ لیں بس، اللہ تعالیٰ کو بتا دیں اللہ تعالیٰ یہ کلرز میں نے پہننے ہیں انشاءاللہ. میں نے تو پنک. اچھا جی ٹھیک ہے، سوریا باجی نے پنک پہننا ہے. تو شازیہ آپ بھی بتا دیں. اور جتنے بھی ہمارے زوم پہ سن رہے ہیں نا، سب مجھے میسج کر کے بتائیں کہ انہوں نے کون کون سے کلر کے سوٹ پہننے ہیں. انشاءاللہ ہم پہنیں گے سارے. اچھا میں تو گرین پہنوں، ٹھیک ہے نا. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. جی اب اس میں کیا ہے، وَخُذُوا إِلَّا الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن پاک. یہ جو طیب قول ہے وہ بھی یہی ہے. ایک بگڑے معاشرے میں کسی نے شریعت و سنت کی بات پر عمل کیا، وہ جنت کے راستے پر. آج اگر میں اور آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ جنت کے راستے میں ہیں. وہ پنک اور گرین سوٹ کے پہننے کے راستے میں ہی ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو چوز کیا ہے یہ قرآن پاک کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے. جی ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی، قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. ساتھ ساتھ خوش بھی ہونا چاہیے نا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. جی اب اس میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، صرف پاکیزہ بات کرنی اور سننی ہے اور بری باتوں سے دور رہنا ہے. اگر کوئی شروع بھی کر دے تو پلیز ان سے ایکسکیوز کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ بری باتیں نہیں کرنی. رکوع نمبر 4 ہے، آیات 26 to 33 ہے، اور دنیا کے پہلے گھر کا تذکرہ آئے گا اس میں. اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کے طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر خوبصورت واقعہ شروع ہو گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ مقرر کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا گھر صرف توحید کے لیے ہے. اور اس میں ایک اور بھی ذکر ہے ایام معلومات، یعنی کہ یہ جو معلومات کا نام آیا ہے یہ ہے ایام تشریق، جو کہ ہم حج کے دنوں میں کرتے ہیں. تو ہم جو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر مقبول حج اور عمرے کے لیے لے جائے اور اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. یعنی کہ ادھر جب میں اور آپ انشاءاللہ جائیں گے دوبارہ، اور ابھی جب میں گئی بھی تھی تو میں بار بار یہی آیت پڑھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ صحرا تھا اور ادھر انہوں نے جب منادی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ دور دور سے آئیں گے. یعنی کہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ منادی کر دیں تو اس جگہ پہ
مطلب اب یہ میری اپنی بات ہے کہ صحرا تھا نا، ان کو کہا گیا کہ جی آپ منادی کر دیں لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے؟ اب اگر میرے اور آپ کے سوچنے والی بات ہے کہ یعنی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ نہ مائک تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوشل میڈیا فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈال دیا چلو جی لوگ آ جائیں، نو، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اب یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، اللہ نے کہا آپ کا کام ہے آواز لگانا اور لوگوں کو بلانا ہمارا کام۔ سبحان یہ ایک روایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچ کر دکھائی۔ اگر آپ ادھر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور لے جائے، تو ادھر لوگ اپنی پوری پوری عمر کی پونجی لگا کے پہنچتے ہیں، اور آپ جب جائیں تو ضرور اپنے ارد گرد کی نا خواتین سے ضرور بات کیا کریں، اب آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کس کس طریقے سے ایک ایک پائی جوڑ کر آئے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ جی یہ ساری حج کی باتیں اور عمرے کی باتیں ہیں، یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بچے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ایسے حرام ہے جیسے بتوں کا شرک حرام ہے۔ بعض لوگ عادتاً بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، تو کیا ہے جی اللہ رحم کرے، بچوں کے نمبروں کا جھوٹ بول دیا، روزوں کا جھوٹ بول دیا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو سوال ہی نہیں کرنے کہ جی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے تراویح پڑھی، یہ سوال ہی نہیں کرنے کہ اگلے بندے کو جھوٹ بولنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا بات ہے کہ جب میں اور آپ، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے، وعلیکم السلام، جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو پھر رزلٹ وہ نہیں آتا جو ہدایت والا رزلٹ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث کے مطابق کبیرہ گناہوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ وہ ہے شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، اور پھر اس کے بعد جھوٹ ہے۔ اللہ رحم کرتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ جی آگے پھر ہم اچھا اس میں کوئی آیات میرے خیال میں مس ہوئی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے چل رہے ہیں جی۔ اب رکوع نمبر 5 ہے، آیات 34 to 38 ہے۔ اعلیٰ اوصاف والے لوگ ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جی عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اس میں لفظ یوز ہوئے مخبتین، یعنی کہ یہ کہتے ہیں نرم زمین کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر لیں۔ انہی کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پہ صبر کرتے ہیں، تمام نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس کی مخبتین کی ساری کوالٹیز بتا دی گئیں کہ وہ ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں تو وہ ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہے تو ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، برانڈز کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتے وہ۔ اور جب برائی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ان کو نا کاؤنٹنگ کر لیا کریں اپنی نا کہ آیت کے کتنے سارے ٹکڑے ہیں۔ اب نمبر 2 ہے کہ برائی پہنچے تو صبر کر لیتے ہیں، نمبر 3 ہے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، ہر نماز دوسری نماز سے ان کی بہتر ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کیس مطلب دوسری بات یہ کہ پہلے بھی وہ بہت سی آیات ہے اس میں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو کچھ دیا اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا لیکن آلموسٹ خرچ کی بات ہے۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پہ سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ، مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اونٹ کو
کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا، تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو، نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بار بار آ رہا ہے نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب اللہ کرے کہ میں اور آپ ان نیک لوگوں میں ہو جائے۔ اور قربانی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی 100 من کی گائے ہے جی، میں نے تو یہ 10 لاکھ کی گائے لی ہے، وہ پھر آ رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، اور جی یہ تو ہم نے 5 لاکھ کا جانور لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پہنچ رہا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ تم نے کس طرح سے وہ جانور لیا، پتہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے جوڑ جاڑ کے جانور خرید رہے ہوتے ہیں اس خلوص سے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم مان لوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے انڈر آ جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پہنچ رہی، نہ کہ وہ تمہارے بڑے بڑے جانور پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں بڑی بات ہے کہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا باربیرک سین ہے، جانوروں کو مارتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، ایک فوڈ سائیکل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، جو وحشی جانور ہیں ان کو بھی سکھایا کہ تم جانوروں کو شکار کرو، کھا لو۔ تو پھر یہ بھی باربیرک بات ہے، پھر وحشی جانوروں کو بھی روک دیں، پھر ان کو بھی کہو کہ تم سبزیاں کھاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم بکرے، اونٹ یہ ذبح کرتے ہیں، ان کی تعداد کتنی دنیا میں بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے نا، کبھی کمی نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں پینڈا، اس کو کبھی کسی نے قربان کیا ہے؟ نہیں، وہ ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے۔ پولر بیئر، مطلب سوچنے کی بات ہے۔ اور ہمارا گھر تھا چمڑا منڈی کے پاس جب میری نئی شادی ہوئی، تو اس میں میں دیکھتی تھی مستقل جب بڑی عید گزرتی تھی تو وہ کس قدر ادھر تیزی سے کام ہو رہا ہوتا تھا، کھالیں آ رہی ہیں، کھالیں جا رہی ہیں۔ تو پورا ایک سرکل ہے تجارت کا بھی کہ اس سے پورے دنیا میں تجارت بہت بڑھتی ہے، یہ جو ایک وہ ہوتی ہے قربانی کا بڑی عید پہ سین۔ اور اس کے علاوہ اس پہ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ ذبیحہ جو اسلامک ذبیحہ ہے اور جو غیر اسلامک ذبیحہ، جو کہ غیر اسلامک سب کو پتہ ہے بس یوں کاٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں ان ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ہائزر نے ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی EEG کی، تو جھٹکے والا جو جانور تھا نا، اس کی 3 سیکنڈ کے لیے وہ بے ہوش ہوا، اور پھر وہ کئی منٹ شدید تکلیف میں رہا، اور پھر اس کا دل بند ہوا اور خون اس کا نہیں نکلا۔ لیکن اچھا جی، خون جو ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کیوں حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ کیری کیا کرتا ہے، تو مسلمان اس خون کو نکال دیتے ہیں۔ تو اب اس ڈاکٹر نے پھر دوسرا جو جانور تھا، جو اسلامی ذبیحہ والا جانور تھا، اس کی EEG کی، تو یہ جانور ذبح ہوتے کے ساتھ ہی گہری نیند میں چلا گیا، اور اس کا دل چلتا رہا اور اس کا خون نکلتا رہا، اور وہ صحت کے لیے بہترین تھی۔ تو آج ڈاکٹرز کی اسلام میں ضرورت ہے جو ان چیزوں پہ ریسرچ کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہوں اور ہم سب مل کے ان چیزوں پہ ریسرچ کریں۔ جی جیسے کہ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ مکھی کے ایک پر میں جو ہے وہ گند ہے، ایک پر میں شفا ہے، تو اگر کسی کھانے میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبولو اور پھر نکال دو اور پھر وہ کھانا کھا لو۔ مفہوم بتا رہی ہوں، لیکن آج بھی میرے اور آپ کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس حدیث پہ پورا کریں۔ مکھی گر گئی تو ہم چائے پوری پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی اس حدیث پہ پورا ہوں تو ہم پوری ڈبو دیں اور پھینکیں اور چائے پی لیں، رزق ضائع نہ کریں۔ چلیں ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے چلتے ہیں، آیا مبارکہ 38 ہے، اور سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے، کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اب یہ ایک اور ریسپی آ گئی کہ خیانت کرنے والا اور نہ شکرہ انسان اللہ کو پسند نہیں۔ تو جب جو چیز اللہ کو پسند نہیں تو وہ ہمیں بھی پسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ امام ابن قیم کا ذکر ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک دل ہوتا ہے جو ہر خیر سے خالی، وہ دل جو ہوتا ہے وہ عرش شیطان ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک دل ہوتا ہے نیکی اور بدی کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک دل ہوتا ہے نور ایمانی سے بھرپور، عرش الرحمان کی طرح۔
تو جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی طرح مجھے اور آپ کو، ہم ظاہر ہے ہم تو بالکل خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر پھر وہی بات آ گئی کہ ہم نے مخبتین میں آنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخبتین میں بنائے، اور ان کی صفات ابھی پیچھے ہم نے بڑے اچھی طرح سے ڈسکس کر لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ تنگی میں بھی خوش رہتے ہیں، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے سے دنیاوی فائدوں کے ساتھ اجر کا باعث بھی بنتی ہیں۔ رکوع نمبر 6 آیات 39 to 48 ہے، اور اس میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت ہے اور اس کی حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تقریباً یہی علماء کرام کا قیاس ہے کہ آئی تھی۔ تو پوری مکی دور میں مجھے اور آپ کو اس بات کی تو کلیئرٹی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تھا کہ کفو ایدکم، مطلب اپنے ایدکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اب نہیں کرنا۔ حالانکہ اس میں کون کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ بھی رکے رہے تھے۔ تو بہرحال اب دیکھیں جی، ہم پڑھتے ہیں اس میں جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے تھے انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اچھا، یہی اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی فرعون کے جادوگروں کی، کہ وہ کہتے تھے تم مجھے اسی لیے کہہ رہے کہ ہم نے صرف کہا کہ اللہ ہے۔ تو یہ ملتا جلتا قرآن پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کے نام بکثرت لیے جاتے ہیں۔ جی، یہ بڑی ہی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، اور اب آگے ہم اس کو پورا کر کے بات کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ جی، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اس وقت تو اگر کانٹیکسٹ پہ دیکھیں ہم لوگ، ٹیکسٹ کے مطابق تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ تو اب جو ہے نا وہ پچھلی سٹوری ہو گئے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کو کیا میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے کہ میں اللہ کی مدد کروں اور تاکہ اللہ میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مشروط کر دیا، یہ نہیں ہوا کہ میں بیٹھی رہوں اور میں بہانے بناتی رہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دی، میرے بندے تم بھی تو کچھ کرو، تم بھی تو اٹھو، غافل ہو کے کیسے بیٹھے رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ ہم نے پڑھا تھا لا آف ریپلیسمنٹ، آج میں اور آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ اپنے کسی اور بندے کو بھیج دے گا، وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے اور آپ کو بس چاہیے کہ ہم اللہ کی اس میں استقامت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نا، ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بس یہی مانگتے رہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلا چکے ہیں، پس میں نے جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کفار کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دیا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے عذابوں سے۔ اور اس میں آپ اس آیہ مبارکہ کی اگر عربی پڑھیں جو ابھی آگے 44 ہے، تو اس میں ایک ورڈ ہے سما، تو سما کا جو ورڈ عربی میں آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے، مطلب آیا تو صحیح لیکن تھوڑا ڈیلے ہو کے آیا، یعنی کہ ان کو مہلت ملی۔ اس میں آیا نا کفار کو یوں سی مہلت ملی۔ تو آج میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، میں خود سوچوں، آپ خود سوچیں، اپنے دلوں میں سوچیں، کوئی بھی غلط کام کر رہی ہوں تو یہ مہلت ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کی بڑی کوئی نیک بندی ہوں تو چلو جی مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، نہیں، یہ مہلت ہے، اور جب پکڑ آنی ہے تو پھر آ جانی ہے۔ بہت سی بستیاں جنہیں ہم نے تہ بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی رہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ ہم تو دیکھیں تو ادھر ابھی شاہی قلعہ ہی جا کے دیکھ لیں، وہ بھی چھوڑ دیں تو اگر کوئی اب یاد کرے اپنی دادی کا گھر، اپنی میں یاد رکھتی ہوں جیسے کہ میری ساس کا گھر اب نہیں ہے، بس چھوڑ دیا،
ادھر جو لوگ آج سے 40 سال پہلے رہتے تھے کوئی بھی نہیں ہے ادھر، بس ختم، کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، جن کو وہ لوگ بھی بہت سجاتے بناتے تھے، ان کو بھی میری اور آپ کی طرح ہر وقت گھروں کی فکر ہوتی تھی، آج وہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے، برزخوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے آگے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کریں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جی 1000 سال کا دن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت بہت قریب ہے، ایسے قریب ہے جیسے میری 2 انگلیاں۔ اور 1000 سال، اب 1450 سال گزر چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، تو اب دیکھ لیں کہ پتہ نہیں اب کتنا ٹائم ہے قیامت آنے یہ میں۔ اللہ کو جی اللہ کی ہم نے الحج 40 سے سیکھا، اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہی اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور پاتے ہیں۔ جی اور جو لوگ منکرین ہوتے ہیں، جو نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہوتے، اصل میں ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، یہ اندھیرے پن سے بچائیں اپنے۔ اور ہم میرے اور اپنے یہ سیکھنے کی ایک اور بات کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو وہ درس والی باجی نہیں سمجھنا، بلکہ فخر سے کہنا ہے کہ ہاں جی میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مددگار ہوں، میں تبلیغ کرتی ہوں، نہ کہ آپ۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خیر کرے میں اور آپ تبلیغ کرنے والے ہوں، کیونکہ ہم سب، ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں، ہم سب ایک چراغ ہیں، اندھیرے میں ایک چراغ، ان کے ماشاءاللہ 17 پارے آپ کے دلوں میں ہیں، تو ہم بہترین مبلغین ہیں۔ ہم مبلغین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے منہ سے بدبوئیں آ رہی ہوں، چلو روزے میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن باقی دنوں میں ہمارا ٹوتھ برش ہوا ہو، ہمارے ناخن اچھے کٹے ہوئے ہوں، بال صاف ستھرے ہوں، جسم میں کپڑے صاف ستھرے ہوں، عبایا جو بھی پہنے اس پر اچھا صاف ستھرا ہو، یہ نہیں کہ گندے عبائے پہنے ہوئے، نہ ایسے کریں۔ جو مبلغین ہوتے ہیں نا ان کو بہت اچھا بننا چاہیے، اور صفائی کے لیے نا کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ کہیں گے جی یہ تو خود ہی ایسی ہے، تو چلو اللہ کا دین تو بڑا ہی ایسا ہے، غریب سا، فضول سا، لوگ ایسے ویٹ کر لیتے ہیں۔ باہر ہاں بہت دھیان کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ آپ کا عبادت میں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہوں گی، یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں کی نمائش کرنی ہے، پلیز اس نمائش سے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اب جی ٹائٹ ابائے پہن کے باہر پھر رہی ہیں، یہ بھی کہنے کا مطلب نہیں ہے، ابائے کو کھلا سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیات 49 to 57 ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ بخشش اور عزت والی روزی کس کو نہیں چاہیے؟ تو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کا یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے، یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ جی اب یہ اس میں دلوں کی بیماری کا ذکر آیا، اور دلوں کی بیماری جو ہے وہ نفاق یعنی کہ منافقت سے شروع ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ چیز نہ کریں، دکھاوا، ریاکاری، اللہ رحم کر دے ہمیں ان بیماریوں سے بچائے۔ جی آگے پڑھتے ہیں، آیت مبارکہ 54 ہے سورہ حج۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں، ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست پر رہبری کرنے والا ہے۔ جی یہ میں اور آپ دیکھیں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ابھی ایون ہم کسی بندے کو دیکھیں جو قرآن پڑھنے والا ہو، دل سے قرآن پڑھنے والا ہو، تو ہمارے دل اس کی طرف جھکتے ضرور، چاہے ہم مانے نہ مانے،
جھکتے ہیں نا، جھکتے ہیں بالکل. تو اسی طرح یہی ہے کہ آپ بھی جب پڑھیں گی اور جب انشاءاللہ کریں گی تو لوگوں کے دل بھی آپ کی طرف جھکیں گے. آج لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں یہ یونیک بننے کی، یہ کچھ کرنے کی، یہ کیا، یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو نا. تو کیوں نہ ہم اللہ کی آیات پڑھ کے یہ بات کریں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی ان کی ایک اور بھی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل میں قرآن آ جاتا ہے. ان کی ایک بڑی بہت اچھی نشانی ہے، وہ نرم دل ہوتے ہیں اور نرم زبان بھی ہوتے ہیں. وہ سختی کی باتیں نہیں کرتے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ وہ جنازہ آئے گا نا تو میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا، وہ یہ باتیں نہیں کرتے چاہے کتنی بھی کسی سے لڑائی ہو جائے. جی. کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے، ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے. اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا. ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے اس میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کیسے کیسے ہیں. عذاب الحریق، جلنے والا عذاب. اب یہ ادھر جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. جی اس رفو سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 54، اس کے لیے بند گلیوں میں سے بھی رستے کھل جاتے ہیں. جی بالکل. اور ہمارے لیے ایک اور کیا سبق ہے کہ دنیا میں جو کریں گے کل وہی بھریں گے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی بھرنا پڑ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو تو اس دنیا میں بہت بھرنا پڑتا ہے. جی مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایسے اعمال سے بچنا ہے جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، جیسے کہ غیبت. غیبت نہیں کرنی. جی رکوع نمبر 8 ہے، آیات 58 to 64 ہے. اور اب ہم اس میں بڑی خوبصورت آیات پڑھنے لگے ہیں. اور جن لوگوں نے رائے خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے، اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے. بات یہ ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. جی اس میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کر دیا. تو وہی بات ہے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ دن کو رات میں بدل سکتا ہے تو جو بندہ بہت عروجوں پہ ہے وہ یہ سوچ لے کہ ہر عروج کو زوال ہے. اور ایک بندہ جو بہت تکلیف میں وہ یہ سوچ لے کہ ایک رات کو اللہ تعالیٰ پھر صبح بھی کر دیتا. تو اگر آپ پہ زوال ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لے گا اور وہ گزر بھی جائے گا انشاءاللہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں. اور جی ہم نے سیکھنا اس سے کیا ہم نے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا حق قربان کرنے والوں کو اللہ خود حق دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے. جی اور مومن کا جو ایک وقت آتا ہے، ہر مومن پہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں ہجرت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے ٹوٹ کے اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کو انجوائے کر لیں کیونکہ وہ وقت آپ کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے. وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں دکھانی، جیسے کہتے ہیں نا تنگ سا دروازہ، اس کے بعد جب آگے جائیں تو ایک کھلا سا میدان، خوبصورت سا پھول ہی پھول لگے. یہ وہی چیز ہے. جی اور میں نے آپ نے ایک اور بھی بات اسے سیکھی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، نہ کسی ظالم کا مددگار بننا ہے، کیونکہ اگر میں اور آپ کسی ظالم کے مددگار بن گئے تو ظلم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. رکوع نمبر 9 ہے، آیات 65 to 72 ہے. اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا
والا اور مہربان ہے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ نہ شکرہ ہے۔ اس انسان کی 3 سٹیجز اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بتا دی کہ تمہیں زندگی دی، تم پیدا ہوئے، پھر تم فوت ہو جاؤ گے، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کرنے والا ہے۔ اور پھر بھی ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا، اور جس کا فیصلہ اللہ کرے گا تو پھر وہ کہیں بچ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتابیں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر، تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ جی آگے ہم بڑھتے ہیں آیت مبارکہ 71۔ اگر کوئی لاسٹ ہے تو میں اس لیے تھوڑا بیچ میں بول دیتی ہوں۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کفار کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کفار سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اچھا جی، آج بھی میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے زاویے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ پہلے تو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ کام، جہاں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بڑی پیاری پیاری چیزیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے کمنٹس پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کوئی اسلام کی تبلیغ کی بات آئی تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسا کمنٹ کھٹا قسم کا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں، ٹی وی پہ لوگ بڑا مسکراتے ہنستے باتیں کر رہے ہوں گے، جہاں اسلام کی تبلیغ کی بات آئی تو ٹی وی پہ بھی لوگوں کے چہرے کے اثرات چینج ہو جاتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کرے کہ ہم حق پہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ، اچھا جی، میرے اور آپ کی سیکھنے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ وہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بالکل کر دیتا ہے، اور اتنی نعمتیں عطا کرنے والا حقدار ہے کہ ہم صرف اسی کی اطاعت کریں۔ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہے رکوع نمبر 10 ہے، آیات 73 to 78۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ یعنی کہ پہلے تو مثال کے بارے میں بات ہے نا، لیکن پہلے بات کیا ہے کہ ذرا کان لگا کر، ذرا ہمارے اس میں نا ذرا پنجابی میں کہتے ہیں ویک ذرا سنتے صحیح پہلے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں جی اب کیا مثال کیا آنے والی ہے۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اتنے سارے بت ہیں اور ان کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں گے کہ مکھیاں آ رہی ہوتی ہیں، مکھیاں چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی، میں اور آپ کسی انسان کو بھی ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو کبھی، لیکن کئی دفعہ میں اور آپ کر لیتے ہیں کہ ایسا ذہن میں ہوتا ہے کہ بس اس کے بغیر تو میرا کام ہی نہیں ہونا، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور قوت والا اور غالب زبردست ہے۔ اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیسا لگ رہا ہے؟ ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو سوچا ہی نہیں میرے بارے میں۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتوں اور انسانوں میں سے لوگوں کو چھانٹ لیتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا، وہ آم کے درخت کی، کہ جب آندھیاں آتی ہیں، جب آم پکنے کا ٹائم آتا ہے تو سارے کیڑے والے جو آم ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں، اور پکے میٹھے آم جو ہے نا وہ لگے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں میٹھا آم بننا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے جو کچھ ان کے پیچھے، اللہ ہی کی طرف سے سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اللہ کی طرف ہر کام جب لوٹنا ہے تو میرا اور آپ کے جو دھوکے بازیاں ہیں، یہ جو جھوٹ سچ ہے، یہ بھی تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے نا۔ تو اگر میں آج سوچ لوں، میں اپنی جگہ سوچوں، آپ اپنی جگہ سوچیں،
جی اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، تاکہ تم کامیاب ہو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے، یہ میرے اور آپ کی کامیابی کا ایک نسخہ ہے۔ رکوع کرنا ہے، ایمان لانا ہے، رکوع کرنا ہے، پروردگار کی عبادت میں لگے رہنا اور نیک کام کرنے، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس اللہ نے تمہارا نام حنفی، شافی، مالکی، پنجابی، پٹھان نہیں رکھا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پہ گواہ ہو جائے اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے، کتنا بہتر مددگار۔ تو اس میں بار بار آیا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور کیوں؟ کیونکہ پیغمبر تم پہ گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگ بھی تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، یعنی کہ میں اور آپ بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم مل کے یہ سب کام کر سکیں اور ہم سب حق پہ جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ جما دے۔ اور اس میں یہ ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ جب بھی، تھوڑا سا میں ٹائم تو اوپر لے رہی ہوں لیکن بس 2 منٹ میں آپ کر لوں گی، کہ جب بھی دین میں مشکل آئے تو ہم نے یہ جو آیا مبارکہ 78 ہے اس کو یاد کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آسانیاں دی ہیں، نکاح بھی آسان ہے، فوتگی بھی آسان ہے، یہ میں نے اور آپ نے ہی مشکلیں کر دی بیچ میں۔ تو رسمیں اور پھر اس میں وہی بات آ جائے گی کہ جو رسمیں ہیں نا وہ کون ختم کر سکتے ہیں؟ آج کے ایلیٹ۔ کیوں؟ کیونکہ مڈل کلاس اور جو غریب طبقہ ہے وہ جب رسمیں ختم کرنے لگتا ہے تو لوگ ان کو بڑی باتیں سناتے ہیں، اور ایلیٹ جب رسمیں ختم کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فیشن میں آ گیا، تو باقی سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ یہ کر سکیں اور ہمیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ دے توفیق کہ ہم لوگوں کے سامنے جم کر کہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے جو سب سے اچھا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں ہم نے پڑھا کہ مومن کی زندگی کی کیفیت جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو نماز میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور بس کھلی چھوٹے ماری۔ جی تو اب ہم اس کو ایک اور بس سیکھنے کی بات کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدر تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم قرآن کی اطاعت نہ کریں۔ تو جو میں اور آپ بڑے ایک نعرے لگاتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، تو اصل یہ وقت ہے عاشق رسول بننے کا، قرآن کو پکڑ لیں، یہ قرآن کا دور ہے، جبکہ قرآن پاک اور اسلام کو لوگوں نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا ہماری کیسے مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ہم نے اگر چاہتے ہیں کہ میں اور آپ چنے جائیں، اللہ کے ہاتھوں چنے جائیں، تو اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنا ہے، نیکی کے کاموں کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی واہ کے لیے نہیں کرنا کہ دیکھو جی میں نے تو ایسے کام کیے، سے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں، سے تو مجھے تعریف ہی نہیں کی، اور لوگوں کی نفرتوں کو دل سے نکال کے دل کو شیشہ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو شیشہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ حق کے گروہ بن جائیں انشاءاللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت و توفیق سے 70واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلطی تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت ساری جنت کی آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری تمام بہنوں کو جنہوں نے اٹینڈ کیا، جو آگے سنیں گی، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم جنت الفردوس مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر لیں، جو ڈفرینٹ قسم کے عذاب تھے ان سے ہمیں بچا لیں۔ مختلف دیگر انبیاء کرام نے جو دعائیں کی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے پیاروں، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، ہمارے جتنے بھی فوت ہوئے لوگ ہیں سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما دے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جل گئے،
کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور کر دیں، سب کے کاروباروں میں خیر و برکت والا ڈھیر ڈھیر اضافہ کر دیں، حاضرین محفل کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں وہ سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف خیر اور عافیت کے ٹائم پہ بلانا، ہمیں کلمہ طیبہ والی زندگی اور کلمہ طیبہ والی موت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو آنا ہی ہے تو ہمیں شہادت کی بہترین موت عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کی بھی اور ہمارے جو فوت ہو گئے ان سب کی اگلی منزلیں بہت آسان کر دینا، قبروں کو نور سے بھر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا، ادھر ہم اپنے سارے رشتہ داروں، دوستوں، سہیلیوں سب کے ساتھ بیٹھے ہوں اور بہترین ریشم کے جوڑے اور کنگن پہن کے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔